لٹرلی میں سڑک پہ جا رہی ہوں اور لوگ مجھے روک روک کے کہہ رہے کہ آپ نے رجب کو مار پڑوائی. تو میں نے کہا اچھا مجھے بھی ایک ذرائع سے ہی پتہ چلا، دین میں نے جب آپ سے ٹائم لینے کی کوشش کی تو مجھے بھی یہی پتہ چلا آپ نے ایک پریڈکٹ کی سب سے پہلے، پھر لوگ بھاگتے ہیں آپ کی طرف، پھر آپ کا بڑا بزی شیڈیول رہتا ہے. آپ نے بتایا اس کے ساتھ مشکل اور بہت برا ہونے والا ہے، کیا وہ ہو چکا ہے؟ نہیں ابھی شروعات ہے، اب بھی شروعات ہے. بلڈ ہوگی. آپ فلمیں دیکھتے ہیں نا، فلم میں وہ پہلے سٹوری بلڈ کرتے ہیں پھر مین آئیڈیا دیتے ہیں. ابھی یہ سٹوری بلڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گی اگلے 2 مہینے کے اندر اندر کہ کیا سٹوری بلڈ ہو رہی ہے. جنوری فروری بہت بڑا یہ چینجز کا سال ہے، اور اس میں ہم بڑی بڑی چینجز دیکھیں گے. رجب کے ساتھ کچھ رجب ایک مہرہ ہے، اس کو بھی یوز کیا جائے گا، اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن 2026 ذرا ٹف ایئر ہے. آپ نے ایک پریڈکشن کی، پہلے تو یہ بتائیں آپ کے پاس اس طرح کے راز آتے کہاں سے ہیں؟ پریڈکشن آپ نے کی کہ رجب بٹ جب پاکستان واپس آئے گا اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، ایسی مشکلات؟ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اسے کہا تھا پاکستان نہ آئے، کسی اور کنٹری چلا جائے، یہاں اس کے لیے کھائیاں کڑے اور مشکلات بھری پڑی ہیں. اب بات آپ نے پوچھا، یہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے، آپ کو یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں. یقین مانیں کہ یہ مجھے جس کو کہتے ہیں نا الہام یا نالج آف دا غیب. اب جب میں یہ کہتی ہوں اس پہ بڑی کانٹرڈکشنز آتی ہیں لوگوں کی، سوالات آتے ہیں، ان کو کہاں سے آتے ہیں، ان کو کیا ہوتے ہیں. لیکن میں جتنا قرآن پاک سنتی ہوں اور ترجمہ سنتی ہوں تو اس میں 12 جگہ ذکر ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بتاتے رہتے ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیجز دینے یا باتیں کرنی چھوڑ دی اپنے بندوں سے. بٹ دیکھیں میں جب کوئی پریڈکشن کرتی ہوں نا تو میں ان لوگوں کی بہتری کے لیے کرتی ہوں. میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا جب شادی کے وقت کہ بیٹا ٹھیک ہو جاؤ. ابھی بھی آپ نے دیکھا، میں تو آپ کو بتاؤں سچی بات، مجھے تو نہیں لگا کہ یہ جو کورٹ والا کیس ہوا یہ کوئی ایکچوئل ہوا، کیونکہ ارحم اگر میں یہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا. ارحم اگر میں تمہیں 2 تھپڑ ماروں نا تیری شکل بن جائے. فرسٹ آف آل سب سے پہلے کہاں ایکسپریشنز آتے ہیں انسان کے چہرے پہ. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، بلینک تھا. وہ یہ سارا ڈرامہ تھا، ٹوپی ڈرامہ تھا. کہانیاں بہت بڑی. عدالت میں جو کچھ بھی ہوا، رجب بٹ کو مار پڑی، یہ ایک ڈرامہ تھا. اچھا آپ کراچی وہ کیوں گیا؟ اس پہ کیس چل رہے ہیں، وہاں پہ اس پہ کیس تھا، اس لیے اس کی ہائرنگ تھی وہاں پہ. اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ پہ کراچی میں کوئی کیس کرتا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں لاہور کا ریزیڈنٹ ہوں، میرا کیس لاہور کے کورٹ میں لگا دیں. لیکن اس نے ایک کہہ لیں کہ اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیا. اس نے کہا میرے پہ جہاں جہاں کیس ہے میں اپنے وکلا ساتھ لوں گا. میاں علی اشفاق صاحب وہ ان کے ساتھ گئے ہیں اور ان کے ساتھ آگے جا کے یہ انسیڈنٹ ہو گیا. اور اسے پہلے آپ پریڈکٹ کر دیتی ہیں کہ رجب کے ساتھ کچھ برا ہوگا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ نے تو نہیں کی کروا دیا؟ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ رب من کل ذنب توبہ. دیکھیں پلیز میرے پہ نہ کوئی الزام لگائیں. اگر میں کسی کو کوئی وارننگ دیتی ہوں یا کسی کے لیے کچھ کہتی ہوں تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں ان کا برا چاہتی ہوں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سدھر جائیں تو ان کی زندگی بہتر ہو جائے. Do you understand؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ رجب بٹ سدھر جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کون نہیں سدھرے گا؟ تو جو پہلے اتنا کچھ ہوا اس پہ وہ سدھرا. جب وہ لنڈن سے آیا، جب اس کی فلائٹ لینڈ کی اور اس نے پہلا انٹرویو دیا گا جی مجھے ڈپورٹ ہی کیا گیا. جب ایک کنٹری آپ کا ویزا کینسل کرتی ہے تو وہ ایک طرح کا ڈپورٹیشن ہی ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ خود جائیں جہاز میں یا ہم آپ کو زوری بھیجیں اور ہم آپ کی گورنمنٹ سے پیسے لیں گے، کیونکہ میں نے ٹریول لائن میں 15 سال کام کیا، سو وی نو آل دیز لاز. وہ ایسے چھلانگے مارتا ہوا بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں ایئرپورٹ سے ایگزٹ کیا اس نے. اس کو اتنی اچھی ویلکم ملی ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کس نے بلایا پاکستان؟ اپنے بیٹے کی پیدائش پہ تو وہ نہیں آیا. تو کیا ریزن تھا کہ وہ پاکستان آ گیا؟ آپ بتائیں نا کون سی ایسی طاقتیں ہیں اس کے پیچھے جنہوں نے کہا کہ آ جاؤ بھیا آ جاؤ بھیا. اس کا تو انڈیکیشن ڈکی بھائی نے اپنے انٹرویو میں کر دیا تھا. ڈکی نے کہا مجھے 3 مہینے رکھا، جبر کیا، مارا پیٹا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے سارے رونے صرف تھپڑوں پہ تھے. میں سے حیران ہوں کیونکہ ایکچولی میں نے آپ نے کبھی ایکچوئل لائف میں کسی کو بھی پولیس کے تشدد ہوتے دیکھا ہے؟ وہ اس طرح کرتے ہیں، تھپڑ خالی مارتے ہیں. نہیں نا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. بڑا ٹف ہے بھائی. الٹا لٹکا دیتے ہیں اور آپ کے پاؤں کے اس تلووں پہ مارتے ہیں. یہاں لکڑی ڈال دیتے ہیں اور آپ کو ایسے کر کے جکڑ کے پیچھے پھر پیٹھ پہ مارتے ہیں. یہ تھپڑ مارا، مجھے تھپڑ مارا. ابھی اس کو بھی صرف تھپڑ مارا.
تھپڑ از ون آف دا ورسٹ پنشمنٹس، کیونکہ وہ آپ کے چہرے پہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے ہمارے مذہب میں بھی، ہمارے اخلاقیات میں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی، کہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا بہت نیچ حرکت ہے. لیکن یہ جو سارا ڈرامہ تھا، اچھا جب یہ سب ہو رہا تھا اس کا وکیل کہاں تھا؟ اس نے پولیس بلائی، 15 فون کرو فوراً ڈولفن والے آتے ہیں. گاڑی اس کی کہاں تھی؟ اتنا لمبا وہ اس کو گھماتے رہے، پھر آتے رہے، مارتے رہے، کدھر دھکا دے رہا. اس کو تو کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چل کیا رہا ہے. اور ہم بگ بردر دیٹس دا گیم. یہ کیوں بھول رہے ہو؟ سب بگ بردر ہے.